کہ مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی نے اپنی کتاب اسلامی نظام تعلیم میں اسلامی درسگاہ کا ایک نقشہ کھینچا ہے. اگر آپ تنظیم اسلامی کے ساتھ ساتھ ایسی درسگاہ قائم کرنے کے لیے جد و جہد کریں تو میرے نزدیک یہ بہت ہی اچھا ہوگا، کیونکہ ابھی تک پاکستان میں ایسی کوئی درسگاہ نہیں ہے جس میں بیک وقت اسلامی علوم، جدید علوم اور سائنسی تعلیم کے ساتھ ساتھ اخلاق و کردار سنوارنے کا کام کیا جا سکتا ہو. مولانا مودودی کا کتابچہ تو میں نے بھی پڑھا تھا، اس میں کسی درسگاہ کی اسکیم نہیں تھی، پورے نظام کی بات کی گئی تھی. اور وہ نظام تعلیم جو ہے وہ تو ظاہر بات ہے کہ اسی وقت آ سکتا ہے جب کہ وہ جو حکومت کے وسائل ہیں وہاں وہ ذہن موجود ہو کہ جو تبدیلی کرنا چاہے. البتہ اس سے پہلے کوئی ادارے قائم کرنا یہ اپنی جگہ پر ایک یعنی صحیح مشورہ ہے. ہم نے جو ادارہ قائم کیا ہے اصل میں وہ علم کو اسلامی بنانے کی کوشش ہے. قرآن اکیڈمی، اب اتنے وسائل ہمارے پاس نہیں ہے کہ ایک بہت بڑا کالج جو ہے یا یونیورسٹی ہم قائم کر دیں، تو ہم نے یہ کیا کہ کوئی شخص جو ایم اے ایم ایس سی کر چکا ہے وہ آئے اور 2 سال بیٹھ جائے اور وہ اب عربی پڑھے اور قرآن پڑھے اور حدیث پڑھے، تاکہ جو کمی اس کی رہ گئی ہے وہ یہاں سے پوری ہو. اس طرح سے وہ انٹیگریشن آف نالج ہوگی کہ اس نے سائیکالوجی پڑھی ہے، فرض کیجئے ایم ایس سی کیا سائیکالوجی میں، اب وہ قرآن پڑھے اور حدیث پڑھے. تو اس میدان میں سائیکالوجی کے میدان میں قرآن اور حدیث کی رہنمائی کیا ہے اسے معلوم ہوگی، اور اب اس کے لیے ممکن ہوگا کہ وہ اسلامی نفسیات ایک علم جو ہے وجود میں لا سکے جو اس وقت موجود نہیں ہے. تو سب سے پہلے دیکھیے نظام تعلیم میں ایک بات کہا کرتا ہوں، نظام تعلیم نہ اسلامی ہوتا ہے نہ غیر مسلم ہوتا ہے. نظام تو ہوتا ہے ٹو امپارٹ نالج، علم جو ہے اسے لوگوں تک پہنچانا ہے. سوال تو اس علم کا ہے وہ اسلامی ہے یا غیر اسلامی ہے. جو چیز آپ اس نظام تعلیم کے ذریعے سے پہنچا رہے ہیں وہ علم کون سا ہے، اسلامی غیر اسلامی. تو اس وقت جو علم ہے، ہماری سائنس بے خدا ہو چکی، ہمارا فلسفہ بے خدا ہے. اب وہ جو چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں تو نظام تعلیم کے اندر تبدیلی کب آئے گی؟ جبکہ علم کو آپ مسلمان بنا لیں گے، اور اس کے لیے ضرورت ہے ابھی کثیر تعداد میں ایسے ذہین اور اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگوں کی کہ جو ان علوم کو جو جدید ہے وہ پڑھ چکے ہوں اور اب قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں. اکنامکس انہوں نے پڑھی ہو، پی ایچ ڈی کی ہوئی ہو، اب وہ قرآن اور حدیث کو پڑھیں تو وہ سمجھیں گے کہ اس دور کے اکنامک پرابلمز کیا ہیں اور ان کو حل کرنے کے لیے قرآن اور سنت میں اور اسلامی قانون میں کیا گنجائش ہے. جہاں ہمارے سامنے سب سے بڑی دلیل یہ پیش کر دی جاتی ہے، صاحب کوئی نظام متبادل ہمارے سامنے لایا ہی نہیں گیا. اور میں نے عرض کیا تھا نا کہ علماء کی، جیسا کہ مولانا سید یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے خود اعتراف کیا کہ ہماری کوتاہی ہے. وہ جو ہے کہ ہم ان تمام مسائل کا جو جدید ہیں ٹھیٹ اسلامی رہنمائی کے اندر اس کا حل پیش کر سکے کتاب و سنت کی روشنی میں، یہ کام تو سب سے پہلے کرنے کا ہے. اس کے لیے ایسے نوجوان کہ جو ان علوم کے اندر پوری مہارت بہم پہنچا چکے ہوں اور دوسری طرف کتاب و سنت سے رہنمائی اخذ کر کے اس میں کوئی انقلابی تبدیلی لا سکے علم کے میدان میں، وہ کام ہے جس کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ قرآن اکیڈمی اور قرآن کالج کے ذریعے سے کریں.